اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ کہف کی 50 آیت سے شروع کریں۔ یہاں پہ دوبارہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آدم کے قصے کو بتانے لگے اور کس حد تک بتانے لگے یہ آپ دیکھ لیں گے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ ہر جہاں بھی یہ آدم کے قصے کا ذکر ہوا نا، کوئی ایک اور آپ کو اس کی جہت نظر آئی ہے، آپ کو اس کا ایک اور کوئی ڈائمینشن نظر آئی ہے نا۔ تو یہاں پہ اب جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتانے لگے ہیں کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو فسجدوا الا ابلیس، تو سجدہ کیا سب نے مگر ابلیس نے نہ کیا۔ اب کیوں نہ کیا یہ بتائیں، کیوں نہ کیا پیچھے بھی بتایا ہوا ہے، لیکن یہاں پہ کیا بتانے لگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، کانا من الجن ففسق عن امر ربی۔ پیچھے بتایا نا آپ کو کہ اس نے کہا کہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا، میں اوریجنلی اس سے بیٹر یعنی کہ اوریجنیٹ کیا گیا بیٹر مٹیریل سے، تو میں نے اس کو سجدہ کرتا۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پرٹیکولرلی اب آپ کو بتا دیا کہ کانا من الجن ہے، کیونکہ اس سے پہلے آپ کو بتایا گیا تھا کہ جن انسان سے پہلے جن اللہ نے آگ سے پیدا کیے ہوئے تھے، پہلے بتایا نا کسی آیت میں، آپ کو یاد آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کانا من الجن وہ جنات میں سے تھا، ففسق عن امر ربی ہی، تو اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، اپنے رب کی حکم کو توڑ دیا اس نے، یعنی اس حکم سے نکل بھاگا۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو، تو کیا تم جس نے اپنے رب کی نافرمانی کی، اس کے حکم کو توڑ بھاگا، نکل بھاگا اس کے حکم سے، کیا تم اسے اپنا اور اس کی اولاد کو، دیکھیں شیطان اور اس کی اولاد کہا ہے، ذریت کہا ہے، اس کی ذریت سے، اس کی اولاد سے کیا کو تم اپنا بلی بناتے ہو اور یا بناتے ہو ان کو، من دونی میرے علاوہ، جو اللہ کے حکم سے نکل بھاگا تھا، کیا اس کو اور اس کی اولاد کو تم اللہ کے علاوہ اپنے اولیاء بناتے ہو؟ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے۔ بِئْسَ لِلظَّالِمِینَ بَدَلًا، تو ظالم جو یہ ولی نا انصافی کریں گے کہ جو ایک اللہ کے حکم سے نکل بھاگا ہو، جو بھی ہستی، جو بھی چیز، اور وہ ابلیس تھا اور وہ جنوں میں سے تھا، اور وہ اپنے رب کے حکم سے نکل بھاگا تھا، اس کو توڑ کے اس کی حد کو اور باہر نکل گیا تھا، نافرمانی کی تھی اس نے، تو کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو میرے علاوہ اپنے اولیاء بناؤ گے؟ مطلب یہ تو بہت بڑی یعنی کہ ناانصاف کی بات ہے نا، انجسٹس ہے یہ کہ تم اس کو بناؤ جس نے کہ اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی ہے اپنے، تو یہ بئس للظالمین بدلا، تو پھر اس کا بدلہ بہت برا ملے گا ایسے ناانصافوں کو۔ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم، بس اتنی بات اس کے متعلق، شیطان کے متعلق بتائیے کہ وہ تمہارا دشمن ہے، حالانکہ پھر بھی تم اس کو اور اس کے چیلوں کو اور اس کے چمچوں کو اور اس کی اولاد کو اپنے اولیاء بناتے ہیں، تو ان کا پھر بہت برا بدلہ ہے۔ ما اشہدتہم، خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم، نہ انہوں نے اشہدتہم، نہ ان کی گواہی، آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے اندر کوئی ان کی گواہی یعنی کہ ان کا کوئی کام یا ان کی کوئی شراکت کے اوپر گواہی تو نہیں میں دے رہا، اور ولا خلق انفسہم، اور نہ ہی ان کے اپنی جانوں کی تخلیق کے اوپر، وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور میں کسی کو بھی اپنا، یعنی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں تو نہیں گواہی دیتا آسمانوں اور زمین کے، اس کے یا ان کی اپنی نفوس کی پیدائش کے اوپر کہ وہ کوئی
مطلب کوئی انہوں نے بھی کوئی اس کے اندر شراکت داری ہے ان کی. اور نہ ہی وہ ما کنت متخذ المضلین عددا، اور نہ ہی میں ایسے گمراہ رستے والوں کو جنہوں نے اپنی راہ گم کر لی ہوئی ہے، نہ میں ان سے کوئی مددگار انہیں ایز اے مددگار میں پکڑتا ہوں، نہ میں انہیں اپنا مددگار سمجھتا ہوں، اور نہ ہی میں انہیں اپنے مددگار کے طور پہ اختیار کرتا ہوں. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا. تو جس دن وَيَوْمَ يَقُولُ جس دن یعنی کہ اس دن قیامت والے دن وہ کہیں گے کہ اپنے نادو شرکائی الذین زعمتم، کہ جب ان سے یہ ایک سوال کیا جائے گا یا کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ بلاؤ اپنے شرکاء کو جن کے متعلق تمہیں بڑا ظلم تھا، اور فدعوہم تو وہ ان کو پکاریں گے، فلم یستجیبوا لہم لیکن وہ ان کو کوئی جواب آگے سے نہیں دیں گے وہ جو شرکاء ہیں. وجعلنا بینہم موبقا، اور ان دونوں کے درمیان میں ہم ایک گڑھا یعنی ہلاکت کی جگہ بنا دیں گے، یعنی وہ ایک دوسرے کو میٹ نہیں کر سکیں گے. وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، اور جب مجرم جو ہوں گے وہ آگ کو دیکھیں گے تو وہ پھر انہیں پکا گمان یہ ہو جائے گا کہ وہ اس کے اندر ڈالے جانے والے ہیں. وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور وہ اس سے بھاگنے کی کوئی راستہ نہیں پائیں گے. وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے اس قرآن میں انسانوں کے لیے ہر چیز کی مثال بیان کر دی ہے، ہر چیز کی مثال ہم نے اس قرآن حکیم میں بیان کر دی ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، لیکن انسان جو ہے وہ بڑا ہی جھگڑالو ہے. یہ ایک اور صفت ماشاءاللہ سے انسانوں کی اللہ سبحانہ وتعالی بتا رہا ہے کہ انسان جو ہے جھگڑالو بڑا جھگڑا کرتا ہے، نہ عقل ہوتی ہے، نہ موت، نہ علم، نہ کچھ، لیکن جھگڑا کرنے میں بڑا وہ شیر ہے، بڑا شیر ہے جھگڑا کرنے. اکثر و شاید اکثر چیزوں سے زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے انسان. وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الہدی، تو کس چیز سے منع کیا انسانوں کو کہ وہ ایمان لے آئیں جب ان کے پاس ہدایت آ بھی گئی، تو کس چیز نے انہیں منع کیا؟ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، اور اس بات سے انہیں منع کیا کہ وہ اللہ سے اپنے رب سے استغفار کریں، سوائے اس کے کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے ان تأتیہم سنت الاولین، کہ ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہو جاتا جو پچھلے لوگوں کے ساتھ ہوا تھا معاملہ، اور یاتیہم العذاب کو بولا، یا پھر ان کے سامنے کوئی عذاب جو ہے وہ حاضر ہوتا. تو پھر وہ یعنی کس لیے وہ نہیں مان رہے اس کو، جب ہدایت بھی آ گئی اور اللہ سے استغفار مانگنے کو کیوں نہیں مان. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اور ہم نے جو بھی مرسلین جو رسول ہم نے بھیجے وہ صرف اس لیے بھیجے تھے کہ وہ انسانوں کو خوشخبریاں دیں، اچھے کاموں کے اچھے انجام کی خوشخبری دیں، اور ان کو ان کے برے کاموں کے انجام سے وارن کریں. ٹھیک ہے. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، اور جو کافر ہیں نا، جو انکار کی روش پہ قائم ہے، وہ ایک باطل چیز کے ساتھ، باطل چیز کو ہاتھ میں لے کے اور جھگڑا کرتے ہیں، مجادلہ کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، تاکہ وہ اپنی اس باطل سے حق کو نیچا دکھا دیں، یعنی حق کو وہ اوور پاور کر لیں، حق کو وہ ڈیفیٹ کر لیں. نیچا دکھانے کا مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ اس کو اپنا اپر ہینڈ جو ہے وہ ظاہر کر لیں، اور وہ جو حق ہے اس کو وہ نیچے گرا دیں. وَاتَّخَذُوا آیَاتِی وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، وَاتَّخَذُوا آیَاتِی وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور ان کو وَاتَّخَذُوا آیَاتِی، وہ میری آیات کو یعنی کہ لیتے ہیں، وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور ان کو ڈرایا گیا تھا، وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور اس بات سے انہیں یہ یعنی ان کو میری آیات کو ایک مذاق کے طور پہ لینے سے انہیں منع کیا گیا تھا. اب کیا ہوتا تھا، ہوتا کیا ہے، ابھی بھی ہو رہا ہے.
کہ کسی اللہ کی آیت کو کے مطلب کو توڑ مروڑ کے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا، یہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ میری آیات کو لے لیتے ہیں اور جن سے ان کو ڈرایا گیا تھا اس کو وہ مذاق کے طور پہ لے لیتے ہیں، میری آیات میں سے مذاق کے طور پہ چیزوں کو لے لیتے ہیں۔ جیسے پیچھے آپ نے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے تھے کہ میں نے کس چیز کو آزمائش بنایا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت تھی، جو انہوں نے نظر سے دیکھا، جو انہوں نے قلب سے دیکھا، اس کو بھی انہوں نے مذاق بنا لیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ میری آیات کو لے لیتے ہیں، دیکھتے ہیں، پکڑتے ہیں، لیکن ان کو مذاق بنا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا، تو اس سے بڑا ناانصاف کون ہوگا جس کو کہ اللہ اس کے رب کی نشانیاں دکھا دکھا کے، اس کے ونڈر سائنز دکھا دکھا کے اس کو نصیحت کی جائے لیکن وہ ان سے منہ موڑے، اس سے بڑا کون ہے ناانصاف۔ وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور بھول جائے کہ میں نے آگے کیا کرتوت بھیجے ہوئے ہیں جو سارے ریکارڈڈ ہیں، ٹھیک ہے۔ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، یقیناً ہم نے ان کے دلوں کے اوپر ایک یعنی انہیں ایک اس طرح سے کور کر دیا ہوا ہے، اکنہ ان کو پردے میں کر دیا ہوا ہے، انہیں جیسے کسی پناہ گاہ میں بندہ چھپ جاتا ہے نا، تو اس طرح سے انہیں ہم نے چھپا دیا، ان کے دلوں کو کور کر دیا ہوا ہے کہ وہ کسی بھی چیز کی فکر نہ کر سکیں، کسی بھی چیز کو سمجھ نہ سکیں۔ فکر ہوتی ہے کمپریہینڈ کرنا، تو وہ اس کو کمپریہینڈ نہ کر سکیں۔ وفی آذانہم وقرا، اور کانوں میں ان کے شکل پیدا کر دیا ہے کہ انہیں سنائی ہی نہ دے، اصل جو بات ہو رہی ہے نا وہ انہیں سنائی نہ دے، تھوڑی بہت کوئی چیز ان کے کان میں چلی جائے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، اور جب انہیں تم ہدایت کی طرف بلاؤ گے نا تو وہ ہرگز اس سے ہدایت لینے کی کبھی بھی اذن ابدا ہمیشہ کبھی بھی اس سے ہدایت لینے کی کوشش نہیں کریں گے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَٰ، حالانکہ تمہارا جو رب ہے وہ غفور بھی ہے، ان کے غلط کاموں کے اوپر پردے بھی ڈال سکتا ہے اور ڈال دیتا ہے، اور ذو الرحمہ ہے، رحمت والا ہے، اس کی رحمان اس کی صفت ہے، رحیم اس کی صفت ہے، غفور اس کی صفت ہے، وہ تو ایسا ہے تمہارا رب۔ لو یؤاخذہم بما کسبوا لعجل لہم العذاب، اور اگر وہ ان کو ان کے کرتوتوں کے سبب پکڑنے لگتا نا کہ جو انہوں نے ارن کیا ہوا ہے اس کے سبب، تو پھر عذاب ان پہ بہت ہی جلدی آ جاتا، ٹھیک ہے۔ پیچھے آپ نے ایک آیت پڑھی تھی نا کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑنے لگتا تو روئے زمین پر پھر کوئی دابہ، کوئی چلنے پھرنے والی جاندار چیز بچ نہیں سکتی تھی، ٹھیک ہے، اور انسان بھی دابہ ہی ہے، اور کیا ہے انسان۔ اچھا جی، تو وہ یعنی کہ ہم اگر پکڑنے لگتے انہیں تو پھر جلدی سے انہیں عذاب دے دیتے۔ بل لہم موعد لن یجدوا من دونہ موئلا، تو لیکن بات کیا ہے کہ ان کے لیے ہم نے ایک وعدے کا دن مقرر کر دیا ہوا ہے، اس دن پھر ان کے لیے بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور یہ ایسی کچھ بستیاں ہیں جن کو کہ ہم نے ہلاک کر دیا تھا جب انہوں نے ناانصافی کی روش اختیار کی، تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور ان کی ہلاکت کے لیے ہم نے ایک وعدے کا دن مقرر کر دیا تھا کہ جس دن یہ اس لمٹ کو کراس کریں گے اور اس لمٹ سے ایکسیڈ کر جائیں گے، پھر انہیں ہم نے نہیں چھوڑنا، پھر انہیں ہم نے ہلاک کر دینا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اب یہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک قصہ ہے جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو سنانے لگا ہے، اور حدیث جو بخاری کی حدیث ہے، میں نمبر بھی آپ کو بعد میں بتا دوں گی دیکھ کے، تو اس کے مطابق کافی لمبی وہ بھی حدیث اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے، اور اس کے مطابق یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ کسی میٹنگ میں ایڈریس کر رہے تھے، کوئی اپنا لیکچر دے رہے تھے، تو ظاہر ہے ان کا لیکچر بہت ہی کوئی اچھا ہوگا، بہت ہی عقل والی باتیں ہوں گی اور اس طرح کی، تو ان سے بیچ میں سے کسی جو سن رہے تھے ایڈریسی، ان کے اندر سے کسی نے کہا کہ کیا آپ کے نہیں اس دنیا میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ انہوں نے کہا میں ہوں۔
تو اللہ کو یہ بات اچھی نہیں لگی. انہوں نے کہا کہ تم سے زیادہ علم والا بھی ایک بندہ ہے. تو انہوں نے کہا کہاں ملے گا مجھے؟ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ وہ مرج البحرین، جہاں دو دریا ملتے ہوں گے، وہاں پہ وہ بندہ تمہیں ملے گا. اب اس کے آگے کی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی بتانے لگے ہیں کہ وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اس نے ایسے کہا، اور یہ سب حدیث میں ہمیں پتہ چل گیا. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتانے لگے کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. اس نے جب موسیٰ، وہ ٹائم میموریبل ہے کہ جس میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جو غلام انہوں نے ایک ساتھ پکڑ لیا، اس کو تلاش کرنے اب چل پڑے نا، اس بندے کو ڈھونڈنے کے لیے چل پڑے. تو جب انہوں نے اپنے غلام سے کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ میں تو اس مجمع البحرین جو دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ ہے، میں تو اس پہ ضرور جا کر رہوں گا، خواہ مجھے کتنا ہی چلنا پڑے، کتنی دیر ہی مجھے چلتا رہنا پڑے، میں اسے ڈھونڈ کے چھوڑوں گا اور اس بندے کو مل کے رہوں گا. یہ فلما بلغ مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذا سبیلہ فی البحر سربا. تو جب وہ مجمع بحرین کے پاس پہنچے نا، وہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ کے قریب جب پہنچے، اس دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہ جب پہنچے تو وہ اپنی مچھلی کو بھول گئے. یہ بھی حدیث کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ کہاں وہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ کیا، تو اللہ نے کہا کہ جب وہاں پہ تم اپنی مچھلی بھول جاؤ گے، وہاں پہ تمہیں وہ بندہ ملے گا. تو انہوں نے جب وہ پہنچے وہاں پہ تو وہ اپنی مچھلی بھول گئے، اپنی مچھلی جو ہے وہ ساتھ اٹھانی بھول گئے، جو وہ ظاہر سی بات ہے لنچ وغیرہ کے لیے اپنے ساتھ لے کے گئے ہوں گے. آپ صبح سے لے کے 2 بجے تک، 4 بجے 5 بجے تک اپنا ایک لنچ باکس لے کے جاتے ہیں نا. تو انہوں نے تو کہا کہ میں جتنا مجھے مرضی چلنا پڑے، جتنا لمبا ڈسٹینس مجھے طے کرنا پڑے، آئی کور اٹ بٹ آئی ول میٹ دیٹ. مطلب میں ضرور اس بندے کو ملوں گا جو مجھ سے زیادہ علم والا ہے اور جس کی اللہ نے مجھے وہ بتائی ہے، مثال بتائی ہے. تو انہوں نے وہ جو ہے وہ وہاں پہ بھول تو گئے اپنی مچھلی، تو اور مچھلی نے سمندر کے اندر اپنا راستہ بنا لیا. تو میں بڑی وہ ہوتی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو مچھلی انہوں نے کھانے کے لیے ساتھ، ظاہر ہے انہوں نے مچھلی کھانے کے لیے رکھی ہوئی تھی نا ساتھ، تو میں بڑی حیران ہوتی تھی کہ جو مچھلی انہوں نے کھانے کے لیے رکھی ہوئی ہے، وہ تو مچھلی تو پانی سے نکلے تو وہ یعنی کہ ختم ہو جاتی ہے. لیکن یہاں دیکھیں ہنٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو دے دیا ہے کہ there must be a fish which could live without water for some time or for some days or for some time. یہ ہنٹ دے دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو کہ there must be a species fish کی کہ جو کچھ دیر پانی سے نکلنے کے باوجود بھی زندہ رہ سکتی ہے. اور میں نے سنا ہے کہ آج کل کوئی ایسی ریسرچ وغیرہ کسی نے کی ہے کہ اس طرح کی کوئی مچھلی کی اسپیشی ہوتی ہے. تو بہرحال یہاں سے میں وہ ہوتی تھی کہ ضرور ایسا کچھ ہوگا، کیونکہ اگر وہ مچھلی وہ بھول گئے ہیں تو وہ کیسے تھیلے میں سے نکل کے اور سمندر کے اندر چلی گئی. اگر اس میں یہ طاقت نہ ہوتی تو وہ تو مچھلی تو پانی سے نکلے، تو سنا تو یہی ہوا تھا نا کہ پانی مچھلی سے نکلے تو وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ تو پھر زندہ نہیں رہ سکتی. تو لیکن یہ مچھلی جو تھی یہ سمندر میں واپس چلی گئی. تو ہاؤ کوڈ اٹ بی پاسبل، سوائے اس کے کہ وہ کوئی اسپیشی ایسی. بہرحال اب آپ لوگ اس کو ڈھونڈیں، آپ بچے لوگ اور اپنی مدرس کو، آنٹیز کو بھی آ کے کل کلاس سے پہلے انہیں بتائیں کہ یہ دیکھیں یہ کوئی ویب سائٹ ہے یا یہ کوئی یوٹیوب کے اوپر کوئی چینل ہے جس نے یہ ریسرچ کی ہے. ٹھیک، یہ ضرور بتائیے گا کائنڈلی. میں نے دیکھا پڑھا ہے شاید، اور میں بھول گئی ہوں، لیکن اس وقت میں بڑی سیٹسفائیڈ ہو گئی کہ شکر ہے. جو میں سوچتی تھی کہ ایسی کوئی کسی فش کی اسپیشی کوئی ہوگی صحیح جو اللہ نے ایسے کہا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا پھر کیا ہوا؟ خیر اس مچھلی نے اس وقت اپنا راستہ سمندر کے اندر بنا لیا. دیٹ مینس کہ وہ جا کے واپس سمندر میں غائب ہو گئی. تو فلما جاوزا قال، تو وہ نہ تھوڑی دور اب وہ بھول گئے وہاں پہ مچھلی، لیکن نہ موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا، نہ غلام جو ان کے ساتھ تھا ان کا کوئی سرونٹ وغیرہ، نہ اس کو یاد رہا کہ میں بتا دوں. تو جب وہ آگے چل پڑے
تو انہوں نے اپنے اس سرونٹ سے کہا کہ آتے نا غدانا، ہمارا ذرا لنچ وغیرہ تو لے کے آؤ، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، اس سفر نے تو مجھے ہمیں تھکا ہی دیا ہے، تو لاؤ کم از کم لنچ کچھ کریں اور کچھ آگے چلنے کے لیے پیٹرول ڈالنے میں آگے چل پڑے. ٹھیک ہے. کالا ارائیت اذا وینا الی الصخرۃ، تو انہوں نے اس جو غلام تھا یا جو وہ سرونٹ تھا، غلام نہیں مجھے کہنا چاہیے، فتح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لفظ بولا ہے، تو فتح کا مطلب ہوتا ہے کہ ینگسٹر جو کہ ان کا ہیلپر ساتھ چل رہا ہوگا. تو اس نے کہا کہ دیکھیے وہ جب ہم وہاں پہ ایک چٹان کے پاس بیٹھے تھے نا، تھوڑا سا وہ کرنے کے لیے، نیپ کے لیے، یا تھوڑا سا تھک گئے تھے تو بیٹھ گئے تھے، تو وہاں تو میں مچھلی کو بھول گیا تھا، وہی میں مچھلی کو بھول گیا تھا جہاں ہم بیٹھے تھے، تو اب وہ واپس اٹھانے میں یعنی وہاں سے بھول گیا تھا. وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، اور مجھے شیطان نے بھلا دیا تھا کہ میں اس بات کا آپ سے ذکر کروں. اب ڈر تو یہی ہوگا نا ہر جو قصور ہوتا ہے بندہ وہ شیطان پہ تو لگاتا ہے نا، کہ یہ شیطان نے مجھے بھلا دیا تھا. اگر وہ کہتا کہ میں بھول گیا تھا تو جو جتنے وسیلے تھے وہ موسیٰ علیہ السلام، تو وہ فوراً اس کو ایک جھانپڑ لگاتے کہ کیوں، تو تجھے پتا تھا کہ جہاں ہم بھولیں گے وہاں پہ، تو مجھے بتایا کیوں نہیں، آگے کیوں چلنے دیا. تو اس نے کہا کہ مجھے شیطان نے، سوائے اس کے کہ شیطان نے مجھے بھلا دیا تھا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں. واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اور وہ تو فوراً ہی غائب ہوگی سمندر کے اندر. تو اب میں بتاتا تو یعنی کہ پھر میری تو شامت آپ نے بلانی تھی نا، تو اس لیے وہ میں وہاں پہ بھول گیا تھا. انہوں نے کہا قالا ذالک ما کنا نبغی، انہوں نے کہا کہ وہی تو چیز تھی جو جسے ہم ڈھونڈ رہے تھے، وہی تو ہم چاہتے تھے کہ اس پوائنٹ پہ پہنچ جائیں جہاں پہ ہم اپنی بچی. فتدى على آثارهما قصصا، تو پھر وہ پلٹ گئے اپنی قدموں کے نشانوں کو، فٹ پرنٹس کو دیکھتے ہوئے واپس وہاں پہ چلے گئے کہ کدھر سے آئے تھے اور کدھر ہم نے وہ کیا تھا. اتنے وہ نہیں نا ہوں گے ڈیولپ بیچز، اس زمانے میں تو اتنے ڈیولپ نہیں ہوں گے بیچز، جیسے اب ہر بیچ کے لیے کوئی ایک نہ ایک نام ہے اور اس کو بڑا صاف ستھرا کر کے رکھا گیا ہوا ہے اور انسانوں کے لیے. تو لیکن اس زمانے میں تو نہیں ہوں گے. تو وہ جو سمندر کے کنارے ریت پہ چلنے سے ان کے فٹ پرنٹس ہو گئے تھے نا، ان فٹ پرنٹس کو دیکھتے دیکھتے وہ واپس اس جگہ پہ پہنچ گئے. فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمۃ من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، تو اس نے موسیٰ علیہ السلام نے وہاں ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ دیکھا جس کو کہ ہم نے اپنی طرف سے رحمت دی ہوئی تھی اور اس کو ہم نے اپنی طرف سے کوئی علم سکھایا ہوا تھا. ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی؟ یہ اب کہیں آپ کسی کتاب میں، اول تو دیکھیں میری بات سنیں، یہ آلتو فالتو کتابیں پڑھنے کی بجائے، ان کے اندر اپنا وقت لگانے کی بجائے نا، آپ قرآن حکیم کو ڈائریکٹ پڑھیں، آپ کو بہت کچھ پتہ چلتا ہے. نو ڈاؤٹ کہ جو تفسیریں یعنی قرآن حکیم کی تفسیریں، آیات کی تفسیریں، انہیں پڑھیں. جو پھر اس سے آگے لوگ نکال لیتے ہیں یہ لدنی علم ہے اور یہ فلانا علم ہے، اللہ مجھے معاف کرے، میں ہوں بہت کم علم. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو کوئی علم اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو اپنی طرف سے کوئی علم دیا ہوا تھا، کوئی اسپیشل علم ہوگا. ٹھیک ہے. قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ کیا میں تمہاری پیروی کر سکتا ہوں اس چیز کے لیے جو کہ تجھے تعلمنی، جو تو مجھے بھی سکھا دے، مما علمت رشدا، جو تجھے ہدایت میں سے، رشد میں سے بات سکھا دی گئی ہے، کیا مجھے بھی اس کا کوئی علم دے سکتا ہے؟ کالا انک لن تستطیع معی صبرا، اس بندے نے کہا، اور اس بندے کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خضر بتایا ہوا ہے. اور وجہ اس کی یہ بتائی ہوئی ہے کہ اس کا اورا ایسا تھا. خضر علیہ السلام، ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اتنے عالم تھے کہ جو ان کے علیہ السلام، تو کنان علیہ السلام بھی ہم کہہ سکتے ہیں، بلال علیہ السلام
آپ لوگوں کو بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. ہاں آپ صالح انسان بن جائیں تو آپ کو بھی علیہ السلام کہہ سکتے ہیں. اچھا جی، یہ تو ایک بات تھی. لیکن انہوں نے خضر ان کا نام، اس لیے کہ بار بار جب ان کا نام آئے گا تو آپ آرام سے سمجھ سکیں گے. ان کا نام خضر تھا، اور وجہ ان کے نام کی یہ تھی کہ ان کا اورا ایسا تھا کہ جب وہ، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، کوئی اور بتا رہا ہوتا تو میں نہیں مان رہی ہوتی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ اگر وہ کسی بنجر زمین پہ سفید زمین پہ بیٹھ جاتا تھا تو جب وہ اٹھتا تھا تو اس کا اورا ایسا تھا کہ اس کی اورا کی وجہ سے وہاں پہ وہ بنجر زمین سبز ہو جاتی تھی، سبزہ وہاں پہ اگنے لگ جاتا تھا. ٹھیک ہے، جیسے پھول کا اورا ساری اپنے ایٹماسفیئر کو خوشبودار کر دیتا ہے، اس طرح ان کا اورا ایسا ہوگا کہ وہ جہاں بیٹھے وہاں پہ سبزہ اگ پڑے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی ہے، اس لیے اس کو خضر کہتے تھے. خضر کا مطلب ہوتا ہے گرین، بلو گرین دونوں. اس کے اندر بلو اور گرین کو ایک ہی کلر یہ عربس کی زبان میں کہا جاتا ہے، خضر. اچھا جی، تو انہوں نے خضر نے کہا کہ یقیناً تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے گا، کیونکہ جس راستے پہ میں چلا ہوا ہوں، جو اتنا اسپیشل علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے دیا ہوا ہے، تو ظاہر ہے کہ علم وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں ہی تو نہیں کسی کو دے دیتا نا. مشقتیں سارے رسولوں نے کتنی مشقتیں کی ہیں تو انہیں علم ملا. ہر ایک نے بڑی مشقت کی ہے. ٹھیک ہے نا. یوسف علیہ السلام کو ہی دیکھ لیں، بیچارے بچپن سے ہی لے کے مشقتیں اٹھانے لگے، پہلے کنویں میں پھینک دیا، پھر وہ سارا آپ کو یاد ہی ہونا چاہیے. تو یہ بات کہ انہوں نے خضر علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے گا، جتنی مشقت والی میری لائف ہے اور جتنی مشقت سے میں یہ علم ایکوائر کر رہا ہوں، یا مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ رشد کے راستے پہ چلا رہا ہے، تو یہ تو اس کے اوپر صبر نہیں کر سکے گا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں صبر کر سکو گے. لیکن اور دوسری بات یہ کہی کہ کیفا تصبر علی ما لم تحط بہ خبرا، کہ جس خبر کے اوپر تو احاطہ نہ کر سکے، اور اس پہ تو صبر کر بھی کیسے سکتا ہے نا، کہ جس خبر کا تو احاطہ نہ کر سکے اس پہ تو کیسے صبر کرے گا، کیسے سمجھے گا کہ وہ صحیح ہے. قال ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا آسی لک امرا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، ولا آسی لک امرا، اور میں آپ کی کوئی نافرمانی نہیں کروں گا. قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا. تو انہوں نے کہا پھر شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ اگر تو نے میری پیروی کرنی ہے نا، تو پھر تو نے مجھ سے کسی چیز کے بارے میں خود سے سوال نہیں کرنا، یہاں تک کہ میں تجھے خود سے اس کے متعلق کوئی بات نہ بتا دوں. فانطلقا، تو پھر دونوں چل پڑے، حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقہا، تو جب وہ ایک کشتی میں بیٹھے تو خضر علیہ السلام نے اسے اس میں سوراخ کر دیا، اسے پھاڑ دیا، یعنی کہ کہیں اس کے اندر کوئی چاقو، ان لوگوں کے پاس تو خنجر شنجر عام شام ہی ہوتے تھے نا، تو وہ اس خنجر سے اسے تھوڑا سا کاٹ دیا اس کی بیس کو. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال اخرقتھا لتغرق اہلھا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو نے اس لیے آپ نے اس کی نیچے بیس کو پھاڑ دیا کہ سارے جو اس میں بیٹھے ہوئے سارے غرق ہو جائیں، ظاہر ہے اس میں پانی بھر جائے گا، سارے غرق ہو جائیں گے. تو کالا علم اقل لقد جئت شیئا امرا، اس لیے انہوں نے کہا تھا نا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے گا جس طرح کی تیری طبیعت ہے. تو انہوں نے کہا یہ تو آپ نے بڑا ہی برا کام کیا، یہ آپ نے اس لیے کیا کہ سارے بندوں کو ڈبو دیں جو بیچ میں بیٹھے ہوئے. تو کالا علم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، انہوں نے کہا کہ خضر علیہ السلام مجھے میں نے کہا نہیں تھا کہ تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے گا، استطاعت نہیں ہوگی تیرے اندر، طاقت نہیں ہوگی تیرے اندر، استطاعت یعنی کہ طاقت نہیں ہوگی تیرے اندر اس چیز کی کہ تو میرے ساتھ صبر کر سکے.
काला ला तुआखिज़नी बिमा नसीतु वला तुरहिकनी मिन अमरी उसरा। उन्होंने कहा जल्दी से मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं मेरे पे मुआवजा ना करें, मेरा मुआवजा ना करें, जो मैं मुझसे भूल हो गई है ना, तो उसको मुझे छोड़ दें, आप मेरा मुआवजा ना करें, मुझे मत पकड़ें उस मेरी भूल की वजह से, और मुझे मेरे ऊपर बोझ ना डालें, मैं इस काम का बोझ जो मुझसे हो गई है गलती, तो इसका काम बोझ मुझ पे डाल के यानी मुझसे किनारा कशी ना करें, मुझे यानी एक तरह से मुझे माफ़ कर दें। फन तला का तो वो चुप हो गया आगे से, यानी कि माफ़ कर दिया। फिर दोनों चल पड़े। हत्ता इज़ा लकिया गुलामन फ़क़तलहु, तो यहाँ तक कि वो किसी ऐसे बच्चे वगैरह खेल रहे होंगे, तो उनमें से एक लड़के को उन्होंने पकड़ के कत्ल कर दिया खिज़र अलैहिस्सलाम ने। काला अक़तलता नफ्सन ज़किय्यतन बिग़ैरि नफ्सिन, उन्होंने कहा ले आपने एक चंगे भले नफ्स को, एक अच्छे भले इंसान को, नफ्स का मतलब इंसान, उसको आपने पकड़ के कत्ल कर दिया बगैर किसी यानी कि वजह के। लक़द यह शैअन नुकरा, ये तो आपने बहुत ही बुरी बात की है। अब ये देखें कि एक तो अपने वादे को बुला रहे हैं, एक ऊपर से उन्हें कह रहे हैं कि आपने बड़ा गलत काम किया। पहली दफा भी कहा कि आपने बड़ा गलत काम किया, ये जो कश्ती फाड़ दी, आप बंदों को डुबोना चाहते, इस बच्चे को मारा। तो कहने लगे कि ये आपने ऑन द फेस ऑफ इट तो दोनों बातें बिल्कुल गलत हैं, लेकिन जो इसके अंदर छुपी हुई विजडम है या इसके अंदर छुपा हुआ जो वजह है, वो खिज़र अलैहिस्सलाम जानते हैं अपने उस इल्म की वजह से जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें दिया है। ठीक है ना? तो वो उन्होंने कहा कि भाई बड़ा ही भैड़ा काम किया तुसी हैं कि आपने एक अच्छे भले बेचारे बच्चे को पकड़ के विदाउट एनी यानी कि कोई, मुझे तो कोई रीजन नजर नहीं आ रही, लेकिन आपने उसे पकड़ के मार दिया, कत्ल ही कर दिए। तो ये तो बड़ा काम खराब किया आपने। काला अलम कुल्ला का इन्नका लन तस्ततिया माय सब्र, खिज़र अलैहिस्सलाम भी कोई बड़े साबिर थे। उन्होंने कहा तुझे मैंने कहा नहीं था कि तू मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेगा, तेरे अंदर इतनी इस्तिताअत ही नहीं है कि तू मेरे साथ सब्र कर सके। काला इन साल तुकान शैम वाला फला तो साहिबनी कद बलगता मिन लदुनी उज़्रा, तो उन्होंने कहा कि अगर अब मैं कोई बात आपसे पूछूं ना, इसके बाद मैं अगर कोई आपसे बात पूछूं तो फिर आप मुझे अपने साथ मत रखिएगा। मैं अब अपने यानी कि जो उज़र होता है वो बकौल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसे उन्होंने फरमाया हुआ है इस तरह की बात कि माफ़ करो। उन्होंने कहा जी कितनी, एक बार, दो बार, तीन बार माफ़ करो। फिर अगर बिल्कुल ही उसको समझ नहीं आ रही अगले बंदे को, तो फिर फला तो साहिब नहीं, तो फिर उससे किनारा कर लो, यानी कि अगर उसको दो तीन बार समझाने से भी, या उसने यानी आप के साथ वादा खिलाफी की है, तो फिर आप उसको 3 बार माफ कर दें। तो अब उन्होंने कहा कि कद बलगता मिन लदुनी उज़्रा, मेरी तरफ से फिर उज़र जो है वो पूरा हो जाएगा कि आपने मुझे 3rd टाइम भी मैं अगर आपसे पूछूं देन यू विल लीव मी। ठीक है। फन ताला का फिर दोनों चल पड़े। हत्ता इज़ा अतिया अहला करियतिन इस्ततअमा अहलहा फअबौ अन युदय्यिफूहुमा, तो फिर चल पड़े दोनों, यहाँ तक कि वो एक ऐसी बस्ती के पास आए जिनसे कि भूख शुक लगी होगी, तो उन्होंने उसके लोगों से खाना मांगा, लेकिन उन्होंने उन्हें खाना देने से, उनकी मेजबानी करने से इनकार कर दिया। अब ये वैसे अरब के टाइम तक भी, ये तो मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम की बात है ना, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद तक भी अरब्स के अंदर ये था, ये उनका कस्टम था, नॉर्म था उनका, कि अगर कोई मुसाफिर होता था और वो किसी बस्ती के पास उसको आगे चलने के लिए वो थक जाता था और बैठ जाता था, वहाँ थोड़ी देर क़याम करता था, तो उस बस्ती के लोग उसको खाना खिलाने के पाबंद होते थे। ये इन्होंने उनको मांगने के ऊपर भी नहीं दिया। ठीक है, एक तो कस्टम ये है ना कि वो बगैर मांगे भी उनको, यानी कि देखते हैं कि वो अच्छा मुसाफिर है तो उन्हें खाना ला के दे देते थे, और अगर वो मांगे तो जरूर देना चाहिए था उन्होंने, लेकिन उन्होंने उनकी मेजबानी से इनकार किया। फवजदा फीहा जिदारन युरीदु अन यनक़ज़ा फ़अक़ामा, तो उन्होंने देखा कि वहां पे एक दीवार थी उसी
بستی میں جہاں جن کے لوگوں نے انکار کیا تھا کھانا دینے سے، وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی کہ جو بالکل گرنے ہی لگی تھی، تو خضر علیہ السلام نے اسے سیدھا کر کے کھڑا کر دیا، واپس اقامہ ہو اس کو قائم کر دیا دوبارہ۔ کالا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، پھر نہیں رہا گیا موسیٰ علیہ السلام سے، اور وہ کہنے لگے کہ اگر آپ چاہتے تو ایٹ لیسٹ اس کے اجر میں، اس کے افزانے میں ہی آپ ان سے کھانا لے لیتے۔ انہوں نے ہمیں کھانا دینے سے انکار کیا، آپ ان کی تو دیوار بنا رہے ہیں، اور وہ بھی وداؤٹ اینی، یعنی کہ آپ ان سے یہی لے لیتے، اجر ہی لے لیتے، کوئی پیسے پوسے یا کھانا ہی لے لیتے ان سے۔ کالا ھذا فراق بینی و بینک، اب یہ جو خضر علیہ السلام کا کیریکٹر ہے نا، بڑا ہی یہاں پہ مجھے بڑا ہی خوبصورت لگتا ہے کہ وہ کوئی بحث مباحثہ ان سے نہیں کرتے۔ ایک شرط بتا دی تھی نا کہ سوال نہ مجھ سے کرنا، چپ کر کے میری بات سننا، ٹھیک ہے؟ اگر تم نے مطلب سوال کیا تو پھر اب یہ موسیٰ علیہ السلام نے خود ہی کہہ دیا کہ میں سوال کروں تو پھر آپ مجھے چھوڑ دینا، لیکن 3 دفعہ انہوں نے ایکسکیوز کر دیا، تیسری دفعہ یعنی 2 دفعہ ایکسکیوز کر دیا کھلی، تیسری دفعہ انہوں نے کہا کہ ھذا فراق بینی و بینک، نہ زیادہ چوڑ نہ زیادہ بحث مباحثہ، نہ زیادہ منت ترلا، کچھ کرنے کی وہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اب تمہارے اور میرے درمیان جدائی کا ٹائم آ گیا ہے، سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، میں تجھے ان کی خبر ضرور دے دوں گا جن کے اوپر تو صبر نہیں کر سکا نا، باتوں کے اوپر، ان کی میں تجھے خبر دے دوں گا کہ مجھے جو وہ علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ میں نے اپنی طرف سے جو علم سے دیا ہوا ہے، وہ جو علم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے دیا ہوا تھا نا، اس کی وجہ سے میں نے یہ سارے کام کیے ہیں، اب میں تجھے بتا دیتا ہوں جس پہ تو صبر نہیں کر سکا۔ اما سفینہ تو فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءہم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا، یہ جو کشتی والا معاملہ تھا یہ ایسا تھا کہ ایک بادشاہ تھا ان کا، ان کے پاس یعنی ان کے اوپر یا ان کے نیبر میں، کہ جو ہر کشتی کو غصب کر لیتا تھا، کنفسکیٹ کر لیتا تھا، غصب کر لیتا تھا، غصب کر لیتا تھا، اسے قابو کر لیتا تھا بغیر کوئی پیسے دیے اور اس طرح سے۔ تو اور اس میں کیا تھا، ان مسکینوں کی، بیچارے مسکین سے لوگ تھے، غریب سے لوگ تھے، ان کی کشتی تھی اور وہ کشتی چلا کے اپنا گزارا کر رہے تھے، اس سمندر کے اندر یا اس دریا کے اندر اپنی کشتی چلا کے اجرت لے کے اپنا گزارا کر رہے تھے۔ تو وہ عمل اچھا پھر بات فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ الْأَچھا، تو ہم نے ارادہ کیا کہ اس کشتی کو، یعنی میں نے، خضر علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ اس کشتی کو اگر میں پھاڑ دوں گا تو ٹوٹی پھوٹی کشتی کو تو بادشاہ کہہ کر دفع کرو، اس کو یہ نہیں لینی، اس کی کوئی ضرورت نہیں، ہم مرمت نہیں کرا سکتے، ہم تو ویسے ہی کشتیاں قابو کر رہے ہیں، اسے چھوڑ دو، ٹھیک ہے۔ اس بیچارے مسکین کا کام، روزی روٹی چلتی رہے گی، بات سمجھ میں آئی؟ وہ اس کو مرمت کر لے گا، انہیں مرمت شرمت کرنی بھی آتی تھی۔ ایک پھٹی ٹوٹی کشتی جس میں کہ جس کی کے بیس میں وہ ہوا ہوگا، ظاہر ہے وہ کو چھوڑ دے گا، اس کو اور بڑی کشتیاں مل رہی ہوں گی، وہ قابو کر رہا ہوگا۔ تو اس نے، انہوں نے کہا کہ میں نے یہ ارادہ کیا کہ اس کو میں عیبدار کر دوں تاکہ پھر وہ اس کو لے نہ سکے، بیچارہ مسکین اپنی روٹی روزی کماتا رہے۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور وہ جو لڑکا تھا نا، وہ اس کے ماں باپ دونوں بڑے ہی ایمان والے تھے، اللہ پہ بھی ایمان رکھتے تھے، اللہ کی باتیں بھی مانتے تھے۔ تو ہمیں یہ، وہ اب خضر علیہ السلام کہہ رہے ہیں، تو ہمیں یہ ڈر ہوا کہ وہ بیٹا جو ہے وہ اس کی محبت یا اس کی کوئی، بے شک وہ بری بھی حرکات کر رہا ہوگا لیکن وہ ان کو طغیانی میں اور کفر میں کھینچ لائے گا۔ اس بچے کی محبت ان کے دلوں میں اتنی ہوگی کہ وہ ان کو طغیانی اور کفر کی طرف بھی کھینچ لائے گا، تو وہ مومن بندے ہیں دونوں، اور بیڑا غرق ان کا ہو جائے گا۔ تو اس لیے میں نے اسے قتل کر دیا۔ اب کیا ہوگا؟ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، تو ہم نے یہ ارادہ کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا رب، ان دونوں ماں باپ کا رب جو ہے وہ ان دونوں کو اس سے ایک بہتر بیٹا عطا کر دے، جو کہ پاکیزگی میں بھی
اور صلہ رحمی میں بھی بڑا اچھا ہو، ان دونوں چیزوں کے قریب ہو جو بیٹا. عمل اب سمجھ میں آ گئی کہ اس لیے انہوں نے تو یہ علم جو تھا کہ یہ لڑکا، اس کے ماں باپ مومنین کیسے جانتے تھے؟ وہ یہ جو علم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں دیا ہوا تھا اس کی وجہ سے یہ جانتے تھے، اور اسی علم کی وجہ سے انہوں نے یہ پریڈکٹ کیا کہ یہ لڑکا جو ہے یہ میں بھی کہ وہ اونلی سن ہو، تو اونلی سن ہوگا تو وہ تو جو کہے گا پھر ماں باپ اس کے پیچھے چل پڑیں گے، تو وہ کہیں ان کو طغیانی اور کفر میں کھینچ لائے گا. ٹھیک ہے، تو اس کو اس لیے مار دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دوسرا کوئی دے دے. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا. اور وہ جو دیوار تھی نا جو میں نے ٹھیک کی ہے، جس جو گرنے لگی تھی، وہ جو میں نے ٹھیک کی ہے، وہ 2 یتیم لڑکوں کی تھی. وہ 2 یتیم لڑکوں کی تھی اس شہر کے اندر جو رہتے تھے، اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ دبا ہوا تھا. اور وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کا باپ بڑا ہی نیک آدمی تھا. ان کا باپ بڑا نیک آدمی تھا. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا، اور تمہارے رب نے ارادہ کیا کہ وہ دونوں لڑکے جو ہیں وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور اپنے خزانے کو نکال کے اپنے استعمال میں لے آئیں. ٹھیک ہے، رحمتم من ربک، یہ تیرے رب کی رحمت ہے. وما فعلته عن امری، میں نے اپنی وجہ سے اپنی طرف سے کوئی کام نہیں کیا. یہ سب ذالک تعویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اور یہ وہ چیز کی تعویل ہے، یہ اس چیز کا جواب ہے جس کے اوپر تم صبر نہیں کر سکتے. تو یہاں تک وہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا قصہ ہوا ختم. نیکسٹ لیکچر میں آپ کو وہ حدیث بتا دوں گی جو خضر علیہ السلام کے متعلق ہے، اس کے نمبرنگ بتا دوں گی آپ کو، پھر آپ خود سے پڑھیے گا. ٹھیک ہے، تھوڑا سا خود بھی ہلنے جلنے کی کوشش کریں نا، ساری میں اسپون فیڈنگ ہی نہیں کرتی رہوں گی. ٹھیک ہے، آپ بھی میری بات سمجھ رہے ہیں نا کہ بھئی میں ہی چمچہ آپ کے منہ میں نہیں ڈالتی رہوں گی کہ ابھی آپ خود بھی پڑھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، ٹائم نکالنا پڑتا ہے خواتین کو، آئی نو گھر کے کام ہوتے ہیں، بچوں کو سنبھالنا، یہ وہ سارا، بٹ یو کین، اسی کے اندر سے ٹائم ہمیں نکالنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ بچے تو خیر ہر وقت ٹک 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 لگے ہوتے ہیں، وہ تو زیادہ جلدی نکال سکتے ہیں. تو آپ لوگوں نے یہ حدیث وہاں سے پڑھ کے آنی ہے. I'll ask you before the class starts. کل میں پوچھوں گی کہ آپ نے پڑھی ہے یا نہیں، پتہ مجھے چل جائے گا شکلوں سے بھی. ٹھیک ہے جی، چلیں پھر اللہ حافظ. ہم نے آج پڑھا ہے جی 82 تک، 82 آف سورہ کہف.